رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے نکاح سے قبل اجازت کا حکم دیا ہے، یعنی ان سے پوچھنا ان کی مرضی، بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت نے حضور کی خدمت میں آ کر اپنے والد کی یہ شکایت کی کہ میری مرضی کے خلاف اس نے نکاح کر دیا ہے، اور حضور نے اسے ختم کیا۔ اس لیے بیٹی کو بھی حق ہے، بیٹے کو بھی حق ہے کہ وہ آپ کو اپنی خواہش اور اپنی مرضی بتائیں۔ ہاں، اگر وہ ایسی ڈیمانڈ کریں جو آپ پوری نہیں کر سکتے، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں خاندان کی، برادری کی یا ہمارے دین کی ترجیحات اس حوالے سے نہیں ہیں، یعنی یہ اچھا نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں۔ اور وہ کسی دانشور نے بہت خوب کہا تھا کہ جب لوگ آپ کی بات نہ سمجھ رہے ہوں تو آپ اپنے دل کو سمجھا لیں۔ تو دو ہی صورتیں ہیں نا، یا تو بچوں کی ضد مان لیں یا اپنی منوا لیں، تیسرا تو کوئی رستہ نہیں ہے، تیسرا رستہ تو اختلاف کا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کو اس حوالے سے قائل کریں اور پیار محبت سے قائل کریں، دلائل کے ساتھ پابند کر کے کریں گے۔ شادی 1 مہینہ نہیں گزرے گا تو طلاق ہو جائے گی، اور ایسی کئی مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ بچوں سے پوچھا نہیں، یا اس لیے کر دیا کہ جی یہ ہمارے قریبی ہیں تو ہمارا جتنا مال دولت ہے یہ باہر نہ جائے۔ یہ بھی ایک سائیکی ہے کہ اس لیے قریبی لوگوں سے رشتہ طے کر لیا اور بچے کی تمام قباحتیں یا باقی تمام چیزیں جو ہیں ان کو کنسیڈر نہیں کیا کہ بھئی ہم باہر کریں گے تو جتنا ہم نے جہیز دینا ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ، یا متمول لوگوں کا تو کروڑوں میں بنتا ہے، تو اس لیے سوچا کہ جائیداد وغیرہ باہر کیوں جان دئیے، آپس ہی سیٹنگ کر لئیے، یعنی کہ ہماری طرف سے ادھر جائے گا، ادھر سے ادھر آئے گا، گھومتا پھرتا یہیں پہ رہے گا، تو یاد رکھیں یہ آپ کو بھی نہیں ملنے والا۔ جو لگتا ہے نا لوگوں کو جی کہ ہم رشتہ ادھر کریں گے تو یہ مال باہر نہیں جائے گا، وہ سارے حکیم، طبیب، عامل اور ڈاکٹر لے جائیں گے، ایسے ہی کوئی چور اچکا لے گیا، کسی نے ویسے ہی قبضہ کر لیا زمین پر۔ تو یہ اس وجہ سے بچوں کی زندگی برباد نہ کریں۔ شادی ایک دوسرے کے ساتھ احساس کا اور عزت کا رشتہ ہے، جس رشتے سے احساس اور عزت ختم ہو جائے وہ رشتہ برقرار رہ ہی نہیں سکتا، خواہ وہ ماں باپ کے ساتھ کیوں نہ ہو، ختم ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو دیکھا ہے، یہاں ہمارے اس علاقے کی کئی کیسز ہیں ایسے۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ ایک دن بتا رہے تھے کہ ایک کیس ہمارے پاس میڈیکل کے لیے آیا، تو ہم نے جب پوچھا کہ کس کے خلاف ہے، اس نے کہا یہ میرے باپ کے خلاف بنا کے دیں میڈیکل، یعنی باپ کے خلاف FIR کٹوانے کے لیے بیٹا کھڑا ہے۔ تو اس لیے جناب رشتے احساس کے اور عزت کے ہیں، جب عزت ختم ہو جائے، احساس ختم ہو جائے تو رشتہ حقیقتاً ختم ہو جاتا ہے، اس کی روح ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنی بچیوں کو بیاہنے سے قبل جس شخص کے ساتھ اس کا نکاح کر رہے ہیں صرف یہ دیکھ لیں وہ انسان ہے کہ نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ انسان کا کیا مطلب؟ جسے ماں بہن بیٹی کا تقدس پتہ ہے نا، اس کے ساتھ زندگی گزر سکتی ہے، اور جسے اپنی ماں بہن بیٹی یا اپنی بیوی کی ماں کا احترام پیش نظر نہیں ہے، یا اس کے باپ کا احترام پیش نظر نہیں ہے، ایسے درندوں کے ساتھ اپنی بچیوں کی شادی نہ کریں، اور یہ قبل از وقت سوچا کریں، بعد میں سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اہم مسئلہ، شادی پر کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ ایک بندے کی گنجائش 10 لاکھ ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں 20 لاکھ خرچ کروں، جس کی گنجائش 50 لاکھ کی ہے وہ کوشش کرتا ہے 70 لاکھ خرچ کر دوں۔ لیکن یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اکثریت کے پیش نظر اپنی برادری اور رشتہ داروں کو خوش کرنا ہے۔ کھانا 500 بندے کا کر لیں جی، بھائی ہماری بلا سے آپ 1000 کا کریں، کتنا خرچ ہے جو لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، اور اگر اس شادی میں بچے کی یا بچی کی رضامندی ہی شامل نہ ہو، ان لگائے ہوئے پیسوں کا فائدہ۔ تو اس لیے ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ دوست احباب ان چیزوں کو سوچیں کہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، ہم اپنی ذاتی ترجیحات، پسند ناپسند کی بنا پر اپنے بچوں کا مستقبل تباہ نہ کریں۔